شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر مرحلہ وار گفتگو کرتے رہے، اور آج واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم پروانہ ہے، مگر ان پروانوں میں واقعی وہ پروانے جنہوں نے دنیا بھر کے لیے یوں سمجھیے کہ رول ماڈل کا کردار ادا کیا. محبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے کی جاتی ہے، وفاداری کا انداز کیا ہوتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے. میری مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے ساتھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے. اور آج ہمارا سلسلے کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ نعرہ بھی ہے دعوت اسلامی کا، اور انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈیفائن بھی کریں گے، بہت کچھ جانیں گے ان شمع رسالت کے پروانوں کے بارے میں کہ جنہوں نے رہتی دنیا کے لیے ایک ٹارگٹ اور ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر فالو کرنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور تعظیم کرنی ہے، عشق رسول میں اپنا سب کچھ فدا کرنا ہے، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. ان شمع رسالت کے پروانوں کا ذکر خیر ہوگا، اور آج انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان تو بہت سارے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جن صحابہ کرام علیہ الرضوان کے نام معلوم ہیں وہ بھی تقریباً 7,000 ہیں، اور ویسے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے جب میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا عرفات کے میدان میں. تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، مگر ہمیں جو نام معلوم ہو سکے وہ اپراکسیمیٹلی کم و بیش 7,000 صحابہ کرام کے نام ہیں. لیکن آج ہم ان صحابہ کرام میں بھی بڑے خاص صحابہ کرام کا ذکر کریں گے. نارملی عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، ان پر تو بات ہوتی ہے، مگر آج ہم انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلوزسٹ خدمت گاروں میں رہے، میرے آقا کے رشتہ داروں میں رہے، آج نبی پاک کے چچاؤں کا ذکر کریں گے، پیارے آقا کی مبارک پھوپھیوں کا ذکر کریں گے، پیارے آقا کی بارگاہ میں جو خاص خدمت گزار صحابہ تھے، خادم صحابہ کرام تھے، ڈیوٹیز بٹی ہوئی تھی جن کی، ان پر بات ہوگی انشاءاللہ. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کے جو شعراء تھے، میرے آقا کی نعت پڑھنے والے صحابہ، کاتبین وحی صحابہ جن کا کام وحی لکھنے کا کام تھا، اور پھر مؤذنین رسول، انشاءاللہ مختلف کیٹیگریز پر بھی بات کریں گے. اور آج ہمارے سلسلے میں ہر سلسلے کی طرح مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے والے مبلغین بھی موجود ہیں، تو مل جل کر ذکر خیر کرتے نبی پاک کے ان مبارک پروانوں کا. اور واقعی جتنا ان کی بات کریں اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ان کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے کیسے بیان ہوئے وہ سب انشاءاللہ ذکر ہوگا. ماشاءاللہ آج عبد الخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو لے کر آگے چلیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ ہمارا موضوع ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے، اور اتنا کچھ ہے صحابہ کرام کے بارے میں بتانے کو کہ ہم شاید پورا مہینہ سلسلے کرتے رہیں تو بھی بات پوری نہیں ہوگی. کمال کی شخصیات ہیں، پھر صحابہ الگ، صحابیات الگ، سبحان اللہ. اہل بیت اطہار، سبحان اللہ. میرے آقا کے گلشن کی کیا بات ہے، ہر پھول ہی مہکتا ہوا اور اس کی الگ ہی خوشبو ہے، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا. آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
صحابہ کا گدار اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ، تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ نہ کم ہو اولیاء دل سے الفت یا رسول اللہ، اہل سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے مولانا حسن اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، میرا اللہ بھی کریم، میرے آقا بھی کریم،
गुनाहगार की तरफ आगे दिले असीर से लब तक लाई थी आगे दिले असीर से लब तक लाई थी और आप दौड़ आए गिरफ्तार की तरफ और आप दौड़ आए गिरफ्तार की तरफ रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ देखी जो बेबसी तो उन्हें रहम आ गया देखी जो बेबसी तो उन्हें रहम आ गया घबरा के हो गए गुनाहगार की तरफ घबरा के हो गए गुनाहगार की तरफ रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ आंखें जो बंद हो मुकद्दर खुले हसन जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ सुभान अल्लाह, क्या बात है सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की। आज उनका जिक्र खैर होना है। सहाबी कहते किसको है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सहाबी? हमें ये पता होना चाहिए। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी प्यारी इसकी तारीफ़ बयान फरमाते हैं। अस्सहाबी मन लक़ियन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनम बिह सुम्मा माता अलल इस्लाम, यानी जिस खुशनसीब ने ईमान की हालत में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। कुछ किताबों में सोहबत इख्तियार की भी है, दीदार करना भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ सहाबा नाबीना भी थे। तो जिस खुशनसीब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से ईमान की हालत में मुलाकात की और ईमान पर ही उनका इंतकाल शरीफ हुआ, उस खुशनसीब को सहाबी कहते हैं। और फिर याद रहे कि जो सहाबी हो गया, अब दुनिया में कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल वो उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। इतनी हदीसें, इतनी कुरान पाक की आयतें फ़ज़ाइल सहाबा में हैं कि फिर ईमान ताज़ा हो जाता है कि बाज़ सहाबा को, जी हाँ नाज़रीन, कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको बज़ाहिर बहुत सारी इबादतें करने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, कि नबी पाक पर ईमान लाए और उसके बाद जिहाद में शिरकत की और शहीद हो गए। मगर वो जो दीदार मुस्तफ़ा था, जो जलवाए जाना था, जो लम्हा भर की सोहबत थी, उसने सारे जहान से गोया अफजल कर दिया। अल्लाह अकबर। और कितनी मशहूर हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम की है ना, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी इक्तदा करोगे, जिसको भी फॉलो करोगे, हैं पैरवी करोगे, फलाह पा जाओगे।
اللہ اکبر، ستارے فرمایا، امت کے لیے اسٹارز ہیں صحابہ کرام علیہ الرضوان. اور اتنی حدیثیں ہیں. میرے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، میں چاہوں گا اس کا شروع میں ہی تعارف پیش کر دیتا ہوں. اس رسالے کا نام بھی یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کمال کا یہ رسالہ ہے، اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے اور واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے آیات قرآنی اور احادیث کے ذریعے صحابہ کے فضائل بیان ہوئے. میں ایک دو حدیثیں پہلے اس سے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، اور پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین. یہ تین جو ادوار ہیں ان کو بہترین دور کہا گیا. اچھا، اس کی علماء کرام نے ڈیوریشن بھی بیان کر دی ہے کہ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق ابجدی صاحب لکھتے ہیں کہ 110 سنہ ہجری میں حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ کا انتقال شریف ہوا. یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے. تو یعنی 110 سال تک نبی پاک کی ہجرت کے 110 سال تک یہ صحابہ کا دور ہو گیا. اس کے بعد تقریباً 70-80 سال تک یہ تابعین کا دور رہا، اور اس کے بعد تقریباً 50 برس تک تبع تابعین کا، یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا تھا، یہ ان کا دور رہا. تو آل ٹوگیدر تقریباً 220 سنہ ہجری میں یہ تبع تابعین کا دور بھی ختم ہو گیا. تو یہ قرون ثالثہ کہا جاتا ہے، جو بہترین 3 دور تھے، افضل ترین ادوار جن کو کہا جاتا ہے. یہ 220 سال کے عرصے میں یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ کرام کو دیکھا. یعنی صحابہ تو جنتی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے کو بھی یعنی تابعین کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ اکبر. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہ صحابہ کرام پوری دنیا میں ٹریول کر کے چلے گئے تو کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے مزارات دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں. اے ان ملکوں کے عاشقان رسول، تمہیں مبارک ہو کہ اگر آپ کے وطن میں، آپ کے شہر میں، آپ کے کسی قریب جگہ پر کسی صحابی رسول کا مزار ہے تو ذرا حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے، میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین میں فوت ہوگا، قیامت کے دن اس صحابی کو ان کے یعنی وہاں کے مسلمانوں کے لیے نور اور رہنما بنا کر اٹھایا جائے. یعنی جس مقام پر صحابی کا وصال ہوا اور مزار ہوگا، وہاں والوں کے لیے وہ صحابی انشاءاللہ رہنما کا کام قیامت کے دن کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، پھر ان کی نیکیوں پر ان کو اجر کتنا ملتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اصحاب کو برا نہ کہو. ہاں، یہ بات بڑی کمال کی. اور کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کرام کو معاذ اللہ جو گالی دے یا صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ اختیار کرے، اس کے بارے میں کیسی کیسی وعیدیں ہیں. مگر اس حدیث میں ذرا سنیے، اسٹارٹ میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے 1 مد اور یعنی 1 کلو میں 40 گرام کم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے، یعنی کم و بیش آدھا کلو بھی یہ خرچ کریں تو یہ زیادہ ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے. یہ ہیں صحابہ. تو ان کی عزت کتنی دل میں ہونی چاہیے، احترام دل میں کتنا ہونا چاہیے. اور کیا بات ہے صحابہ کرام کی. انشاءاللہ جو انہی عظیم ہستیوں کے فضائل بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ وہ فضیلت والے تو تھے مگر لائف کیسی تھی، ان کی زندگی میں نبی پاک سے محبت کیسی تھی، تعظیم رسول کا عالم کیا تھا، پیارے آقا کے ساتھ وفاداری کیسی تھی. جب آپ وہ سنیں گے تو مزید ان سے محبت بڑھ جائے گی. راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ اسٹارٹ ہی میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں کہ یہ جو ایک ماشاءاللہ سلوگن ہے دعوت اسلامی کا، ایک بڑا خوبصورت نعرہ امیر اہل سنت کے دربار سے ہمیں ملا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی؟ اچھا، پھر یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ عشرہ مبشرہ الگ سے صحابہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی. تو پھر عشرہ مبشرہ ہے تو باقی صحابہ جنتی کیسے ہو گئے؟ تو تھوڑا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ہماری سعادت مندی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مد و سرائی کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی مدح کرنا یہ سنت الہی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں آپ دیکھیں جا بجا صحابہ کرام کی شانوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اور ان کی عظمت و شان کا بھی اظہار فرمایا ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے جو امیر اہل سنت زید لطفہ نے امت مسلمہ کو ایک شاندار نعرہ دیا ہے، جو کہ در حقیقت ایک شاندار عقیدے کی
ترجمانی کرتا ہے اور جس کی تائید میں قرآن مجید کی متعدد آیات اور سینکڑوں احادیث پیش کی جا سکتی ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو مختلف اعتبارات سے ان کی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی ہجرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض انصار صحابہ ہیں، بعض مہاجر صحابہ ہیں۔ اگر اہل بیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض وہ صحابہ ہیں جن کو صرف ایمان کا اور صحبت کا تعلق ہے، اور بعض وہ خصوصی صحابہ ہیں کہ جن کو ایمان اور صحبت کے ساتھ ساتھ خاندان مصطفیٰ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اہل بیت ہونے میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی تقسیمات کی جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی، بعض بدری صحابہ ہیں، بعض غیر بدری صحابہ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا بیان فرمایا اور ان کی دو اقسام فرمائیں کہ بعض وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا۔ دونوں کا ذکر فرمایا، اور جو پہلے والے ہیں یعنی فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لا کر یہ نیکیاں کرنے والے ہیں ان صحابہ کی عظمت کو اور افضلیت کو بیان فرمایا، لیکن اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں سے یعنی صحابہ کی دو ہی قسمیں بنیں گی، فتح مکہ سے پہلے والے یا فتح مکہ کے بعد والے، دونوں کا ذکر فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نوید سنا دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آیت مبارکہ میں دیکھا جائے تو وعدہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کب لایا جاتا ہے، یہ تقریباً ہر زبانوں میں یہ اصول ہوتا ہے، ہر زبان میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو مینشن کیا جاتا ہے، یعنی یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آئندہ ہوگا یا اس پر کوئی کیلو کال کرے یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نوید سنا دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب یہ حسنہ کیا ہے، اصل اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر کے تحت ہی پھر یہ ساری باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو عربی کے کلمات ہیں تو ان کو سمجھنا کس انداز میں ہے، قرآن کی دیگر آیات کو دیکھنا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین کو دیکھنا ہے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور پھر آگے مفسرین کرام نے انہی تمام شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے الفاظ کی تشریح کی ہے۔ حسنہ کا لفظی معنی دیکھا جائے تو عربی زبان میں حسنہ کا معنی ہوتا ہے بھلائی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ بھلائی فرمائی، یہ کون سی بھلائی ہے؟ تو اگر صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک کے مفسرین کو دیکھیں تو تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں حسنہ سے مراد جنت ہی لی ہے، یعنی سر فہرست دیکھا جائے صحابہ کرام میں جو اہل بیت کے بھی ایک فرد ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے جن کو قرآن کے علم کی اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا دے کر ان کو بشارت بھی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سلطان المفسرین ہیں، آپ نے بھی اس آیت مبارکہ میں حسنہ کی تفسیر جنت سے کی۔ پھر آپ کے شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تابعی بزرگ ہیں، اور تقریباً 30 مرتبہ قرآن مجید برہان رشید حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے پڑھا ہے، یعنی اتنا قرآن سیکھا اور تفسیر کے ساتھ پڑھا مفسر قرآن حضرت ابن عباس سے۔ امام مجاہد نے بھی اس کی تشریح یہی کی کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر طبری میں، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب معالم التنزیل جس کو تفسیر بغوی کہا جاتا ہے اس میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در منصور میں، اور علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خازن میں، اور بھی کئی کتب کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ وہ نام ہیں، وہ کتابیں ہیں کہ جو تفسیر کے اور قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے سند اور حجت سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر جلالین جس کا انداز یہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ درست قول تفسیر کا ذکر کیا جاتا ہے، جو درس نامی کے سلیبس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی الحسنہ کی ایک ہی لفظ میں تشریح اور تفسیر کی گئی ہے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ الجنہ۔ تو ان تمام تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نور العرفان جو آپ کا شاندار حاشیہ ہے اس میں اس آیت مبارکہ کے تحت ذکر کیا کہ حسنہ سے مراد جنت، اور صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے۔ اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مسلمانوں کے امام ہیں، آپ نے شرح عقائد نسویہ کی ایک شرح لکھی ہے النبراس، بڑی مشہور شرح ہے، اس میں اس آیت مبارکہ کا آپ نے حوالہ پیش کیا صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ، سورہ حدید کی یہ آیت مبارکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ بشارت قطعیہ ہے، یعنی قطعی اور یقینی بشارت ہے کہ ان کو جنت
عطا کر دی گئی، ان سے جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ اس کو انگلش میں اگر بیان کیا جائے تو مفتی عبد النبی حمیدی دامت برکاتہم العالیہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے الفاظ کچھ یوں بنیں گے کہ اینڈ اللہ ہیز پرومسڈ پیراڈائز ٹو آل آف دیم۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہ اگر اشعار کو بھی دیکھا جائے تو سلام رضا میں ایک شعر ہے جو اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ پیش فتح پس مومنی، پیش فتح پس فتح سب، یعنی وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، حضور کے صحابی بنے، یا پس فتح یعنی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سارے ہی جنتی ہیں، سارے ہی اہل خیر اور عدالت ہیں۔ فرمایا مومنی پیش فتح پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور امیر علیہ سنت کی فراست دیکھیں اور آپ کی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز دیکھیں کہ پورے سمندر کو، اس بحث کو آپ نے ایک نعرے میں جمع فرما دیا۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اگر کلمات دیکھیں اور اس مبارک نعرے کو دیکھیں تو ایک ایک لفظ کی تائید ملتی ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کا ذکر کیا تو اس کلام میں روح سخن صحابہ کی طرف متوجہ ہے کہ یہ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حسنہ کا معنی جو میں نے بیان کیا تفسیر کے مطابق کئی حوالوں کے ساتھ کہ اس سے مراد جنت ہے۔ اور عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے اردو میں ہم کسی چیز کے کل کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تمام، سب یا ہر، انگلش میں آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مقام پر کلن کا لفظ آیا ہے تو کل کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہر بنے گا، اور یہ روح سخن یعنی گفتگو صحابہ کے بارے میں ہے تو ہر صحابی ہو گیا، اور حسنہ کا معنی جنت ہے تو اب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا خلاصہ اور اس سے ملنے والا سبق اور درس امت کو یہی ملتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ سبحان اللہ، ہر صحابی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی۔ سنیں گے اس کلام کو وقتاً فوقتاً، یہ تو آج ہمارا موضوع بھی ہے اور ہمارے ساتھ عبد الخلیل بھائی بھی ہیں، اس کلام کو پڑھتے رہیں گے اور اس کے اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں اور پھر اس موضوع کو لے کر ابھی وہ سوال میرا باقی ہے کہ عشرہ مبشرہ پھر کیا ہیں، پھر ان کو الگ سے کیوں مینشن کیا گیا، اس پر جواب لیتے ہیں لیکن کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، مرحبا عبداللبی بھائی کی آمد مرحبا، تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ پیارا میٹھا مبارک موضوع، ہر صحابی نبی جنتی جنتی صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی اجمعین۔ یا سیدی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق عقیدہ، ان کی عزت و تکریم کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، اسی پر بات ہو رہی ہے، مزید سنتے رہیں گے۔ یقیناً تعظیم، توقیر، ادب ہی سے ان کے نام لینے ہیں اور دلوں میں ان کی قدر و منزلت ہونی ہے۔ میں وہ بیان جو میں نے شروع میں کہی تھی بات، میں حدیث میں نے مارک کر کے رکھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو نجات کی امید ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی۔ بے شک اہل محشر ان یعنی صحابہ کو گالی دینے والوں پر لعنت کریں گے، سارے محشر کے لوگ ان پر لعنت کریں گے اور ان کو شفاعت کی امید نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا نجات کی امید انہیں نہیں ہوگی۔ ایک اور جگہ پیارا کا فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اللہ پاک اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ اب سوچ لیجئے، صحابہ اکرام سارے ہمارے سروں کے تاج اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے۔ خادم شہر مشاورت کھیوڑا محمد فضیل اتاری عرض کر رہے ہیں، پیارے مبلغ اسلامی بھائی مدنی راشد اتاری صاحب دے شہر تو میری فرمائش ہے کہ کلام سنا دیو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ جی، ضرور سنائیں گے، ضرور سنائیں گے۔ چلیں آپ کے شہر کے پاس سے، آپ کون سے شہر کے ہیں بھائی؟ کھیوڑا شہر نام لیا انہوں نے، ضلع جہلم کے ساتھ۔ اچھا، کھیوڑا، یہ کھیوڑا جو کان جہاں پر ہے، نمک کی کان ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ میاں والی کے قریب ہے؟ اس کے قریب ہی پڑتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جناب، اگلی کال دیجیے گا۔ سیگو تو ایڈا پروگرام وڈا چنگا لگ دے، عالم تو ایڈا فرمانا یہ بہت وڈا چنگا پروگرام ہے، اساں سارے گھر والے بھائی کے کٹھے دیتے ہیں۔ اللہ سائیں تو کو شاد و آباد رکھے، سیگو اپنے دعائیں یاد رکھے۔ سو ماشاءاللہ، تو کو بھی اللہ شاد و آباد رکھے۔ یہ بڑی پیاری میٹھی جو سرائے کی بولی ہے، سبحان اللہ۔ جی ایک اور کال دیجیے۔
اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی آئی میں تسائیں پہاڑی زبان وچ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جڑا مڑے امیر اہل سنت نعرہ لایا اور قرآن بھی اس نہ شاہد آ کہ ہر صحابی جنتی آ تو اے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ذریعے ساڑا کنسپٹ مزید کلیئر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت پانے والے صحابہ الحمدللہ جنتی ہے اور ستاریاں نہیں ماندے دے انہنی اگر پیروی کر تے ہدایت پاسا۔ اس وقت دعوت اسلامی بہت امپارٹنٹ اہم کردار ادا کرنی پئی اس کنسپٹ ہی کلیئر کیتے واسطے۔ تو جس طرح رمضان وچ اساں دعوت اسلامی نے ساتھ دیتا احتیاط نے ذریعے رمضان سے بعد اساں دینی کام وچ انشاءاللہ آگے بڑھساں تے اے سڑے عقائد دعوت اسلامی سنبھالنی پئی۔ اللہ تعالیٰ اساں دعوت اسلامی کے درم دمن سخن تعاون کیتے نی توفیق عطا فرمائے۔ تساں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مری وچ فیضان مدینہ بنائے اور ہر گلی کوچے وچ عشق مصطفیٰ اور صحابانی تعظیم نہ الحمدللہ جام انڈیلے جان۔ اللہ تعالیٰ اسا سارے دعوت اسلامی نے ساتھ دیتے نی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چلے بھائی پہاڑی زبان میں بھی ہمارا سلسلہ ہو گیا نا، ایک مبلغ نے آ کر اپنی نمائندگی بھی کر لی اور انہوں نے ساتھ ساتھ مری میں فیضان مدینہ کے لیے بھی ترغیب دلائی، دعا کی۔ بلکہ چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسلام میں سن رہا ہو اور اللہ پاک نے بہت سو کو نوازا ہے مری میں۔ واقعی ویسے تو ہمارے مراکز وہاں پر مساجد وغیرہ ہیں، مگر اللہ کرے کہ مین جو ایریا ہے مری کا مال روڈ یا جو مین جس کو مین ایریا کہتے ہیں وہاں ہمارا مرکز بنے۔ دنیا بھر کے ٹورسٹ جاتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں اور لوگ وہاں جا کر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر کوئی مسجد دعوت اسلامی کا کوئی مرکز ہو تو بتائیں۔ تو انشاءاللہ عاشقان رسول ہمیں سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی زمین ہو وہ ہمیں زمین دے دے یا مرکز بن جائے، تو ایک واقعی تمنا ہے۔ انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں ہمارے ذمہ داران، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور مددگار پیدا فرمائے۔ جی ناظرین کالز ہم نے لی، سلسلے میں انشاءاللہ کلام بھی لیں گے۔ میں یہاں کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ وہ پہلے سوال کا جواب ہو جائے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی صحابہ کرام میں جو 10 افراد ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور نبوت اور رسالت کے بعد صحابیت ہی کا بڑا مرتبہ ہے اور تمام صحابہ میں بھی سب سے افضل سپیریئر یہ 10 افراد ہیں۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 اور مبشرہ کا مطلب جنہیں خوشخبری دی گئی۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ یعنی وہ 10 افراد جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس حوالے سے بعض اوقات ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہر صحابی جنتی ہے تو پھر یہ صرف 10 ہی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح میں شارحین نے بڑی واضح طور پر بات کی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، انہوں نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرآت المناجی میں لکھا کہ چونکہ اس حدیث مبارکہ میں ایک ہی فرمان میں ایک ہی موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور ان کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ورنہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ورنہ حضور کا ہر صحابی مبشر بالجنہ ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور یہی وجہ النبراس میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کی کہ ان کی 10 افراد کی ایک تخصیص اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو ایک ہی فرمان میں جنت کی خبر دی گئی، ان کو بشارت سنائی گئی۔ ورنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت بلال، حضرت سعد، اسی طرح حضرت سلمان فارسی، کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو فردن بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور قرآن و حدیث کی واضح نصوص نے عام الفاظ میں عام کلمات میں سارے صحابہ ہی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ نے تو پوری حدیث زبانی سنا دی، کیا بات ہے۔ یعنی ذرا سوچیں کہ یہ حدیث کتنی کمال کی ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی پاک نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا۔ کیا خوبصورت ہستیاں ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں میں
چاہوں گا ینگسٹر بھی ہمیں سنتے ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، فیملی کے لوگ بھی ہوں گے، ایک کیٹیگری یعنی ایک ترتیب ذرا ذہن میں رہے. اس کو اگر آج آپ سمجھ لیں گے نا تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل، سب سے پہلا یوں سمجھ لیجیے جن کا نمبر آتا ہے اور سب سے عظیم ہستی صحابہ کرام میں جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس کا پہلے خلیفہ بھی ہیں. سیکنڈ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. عشرہ مبشرہ میں بھی یہ 4 ترتیب ہمیں یاد رکھنی ہے. ان چاروں کے بعد اب جس کا مرتبہ ہے وہ بقیہ جو عشرہ مبشرہ میں 6 صحابہ ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ 10 ہو گئے. اس کے بعد علماء نے لکھا کہ باقی اہل بدر یعنی 313 جو اہل بدر تھے، صحابہ کرام تھے، ان میں یہ 10 تو پہلے ہو گئے. باقی جو اہل بدر ہیں وہ جو ہے وہ افضل ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا اہل احد، شہداء احد جو ہیں یا احد کے میدان میں نبی پاک کے جو ساتھی تھے وہ اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے. پھر فرمایا اس کے بعد باقی اہل بیعت رضوان، جو بیعت رضوان ہوئی تھی، جو درخت کے سائے کے تحت بیعت ہوئی، اور وہ بڑا عظیم واقعہ ہم نے عالم تیرا پروانہ سلسلے میں صلح حدیبیہ کو ڈسکس کیا. اور اس کے بعد پھر تمام صحابہ ہیں. تو یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ جو رتبہ ہے، یہ جو منزلت ہے، یہ مرتبہ، یہ ٹری اگر یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی کہ عشرہ مبشرہ میں بھی پہلے 4 خلفائے راشدین، پھر باقی 6 صحابہ کرام، اس کے بعد اہل بدر، اہل احد اور اہل بیعت رضوان. اگر یہ ترتیب ہمیں یاد رہے گی تو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی. اور بہرحال ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک، پہلے پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چچاؤں کا ذکر کریں گے. یاد رہے یوں تو پیارے آقا کے 12 کے قریب چچا، کتابوں میں جو لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جو دادا جان تھے ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں ایک پیارے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے علاوہ 12 بیٹے تھے، ٹوٹل ملا کے 13 بیٹے تھے. حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی، مزید 12 ان کے بیٹے تھے. تو اس کا مطلب ہو گیا 12 چچا. ٹھیک ہے، حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، غداق، مقوم، درار، قسم، عبد الکعبہ اور جہل. یہ 12 نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے. ان میں سے صرف 2 سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آپ نے قبول کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بڑے بہادر تھے. پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ اور اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا، اللہ کا شیر اور رسول کا شیر. اور سبحان اللہ، یہ ان کی جو ایمان لانے کا بھی جو انداز تھا نا، وہ بھی نبی پاک سے محبت کا ایک کمال انداز تھا. آپ محبت بہت کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام سے، سپورٹ بھی کرتے تھے، مگر ایمان نہیں لائے تھے. ایک بار آپ کہیں شکار کر کے واپس آئے، شکار کا آپ کو شوق تھا، تو آپ کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے اور پیارے آقا کی شان میں برے الفاظ ذکر کیے ہیں. آپ فرط محبت میں بڑے جلال میں ابو جہل کے سامنے گئے اور جا کر اسے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو معاذ اللہ برا بھلا کہا ہے، اور اس کے سر پر مار دیا اور وہ لہو لہان ہو گیا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہاں سمجھ لو آج میں مسلمان ہو گیا. اور آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک پر ایمان لیا. یعنی پیارے آقا علیہ السلام پر گویا زیادتی ہوئی، اور آپ کا جو عشق تھا، آپ کی جو محبت تھی، نبی پاک سے جو ایک لگاؤ تھا، اس لگاؤ میں آپ نے ایمان قبول کیا. اور آپ کے ایمان قبول کرنے کے بعد، یعنی یہ بڑا سنہرا دور تھا کہ حضرت حمزہ ایمان لائے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق ایمان لے آئے. مسلمانوں کے لیے یوں سمجھے کہ یہ عید کا سما تھا، یعنی بڑا ستایا جا رہا تھا، بڑی تکلیفیں تھیں، نماز پڑھنے پر مارتے تھے. مگر میں تو کبھی کبھی جب بھی وہ کتاب میں روایتیں پڑھتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ جو مین عبارتیں ہیں کہ جب دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر مسلمان کعبے کی طرف چلے تھے، یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مسلمان کھل کر نماز پڑھنے گئے تھے. اور یہ کمال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایمان لاتے ہی نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں؟ ہم جا کر علی اعلان طواف کریں گے، علی اعلان نماز پڑھیں گے. اور اب 2 صفیں بنا کر جب دار ارقم سے مسلمان نکلے تو ایک صف کے آگے حضرت حمزہ کھڑے ہیں اور دوسری صف کی لیڈ کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق. اللہ اکبر. ٹرائی ٹو امیجن یہ منظر کیسا ہوگا، یہ کیسا سما ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے 2 شیر جو ہیں مسلمانوں کی 2 صفوں کی قیادت کر رہے ہیں. اور حضرت عمر کا وہ تاریخی قول کہ جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جس کو اپنی زوجہ کو بیوہ کروانا ہو، وہ میرے سامنے آ کر ہمیں روک کر دکھائے. اور آپ نے جناب جوان مردی کے ساتھ پھر وہ نمازوں کا سلسلہ اور طواف
طواف کے معاملات ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادر، بڑے جری، اور الحمدللہ مسلمانوں کا ایک الگ دور شروع ہو گیا. مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ کل ان کا یوم بھی ہے 17 شوال جنگ احد ہوئی ہے، ناظرین وہ بھی ہمیں ضرور اس پر بات کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. شہدائے احد جہاں پر موجود ہیں، غزوہ احد میں آپ ماشاءاللہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر شہادت ہوئی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی ہیں. آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ایک پورا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو اس جنگ میں شہید کرنا ہے، اور آپ کی شہادت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے غمزدہ ہوئے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے مزار پر کرم فرمانے کے لیے میرے آقا جاتے رہتے تھے. اور اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں شہدائے احد کے بارے میں کہ جو ان کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو شہدائے احد کی اور بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. اور یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا ہیں جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت محبت فرمایا کرتے. دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل بھی احادیث میں بہت زیادہ آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اور ان کی اولاد کے بارے میں ان کو بہت ساری بشارتوں سے اور اچھی اچھی دعاؤں سے یاد فرمایا. اور 32 یا 33 ہجری میں 87 یا 88 ایئرز کی عمر میں حضرت عباس کا وصال ہوا، آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو چچا جو ایمان لائے اور ان کی یہ ہسٹری کہہ لیں، ان کے بارے میں یہ کہہ لیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مختلف زبانوں میں بات کریں، پھر مزید انشاءاللہ پیارے آقا کی مبارک پھوپھیوں پر بھی بات کریں گے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت خوبصورت کیٹیگریز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ صحابہ جو خدمت کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ جب ان کی خدمت کا انداز سنیں گے نا، میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں جو سن رہا تھا کہ اتنے بڑے مفسر اور اتنے بڑے جناب قرآن کا علم رکھنے والے، اور جو ان کا خدمت گاری کا انداز ہم پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے. ان کو واقعی نوازا گیا تھا اور انہوں نے ان خدمتوں کا صلہ پایا. انشاءاللہ اس بارے میں ہم بات کریں گے. اب میں چاہوں گا ہن تسی پنجابی وچ تواڈے پنجاب دے اسلامی بھائیاں دی جو ہے وہ نمائندگی کرو. صلی اللہ تعالی وسلم دے دو مبارک چچا دا تسی ذکر کیتا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوواں دی عظمت و شان بیان کیتی اور دوواں اپنے مبارک چچا نال بڑا تعظیم دا اور بڑا محبت دا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انداز اختیار کریں دیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ جنہاں امیر طیبہ بھی آدن، بڑی مبارک شخصیت ہیں، بڑی بہادر شخصیت ہیں اور بڑے خوبصورت آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہو محبوب آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے بارے چ ایک بشارت دیتی کہ رب تبارک و تعالیٰ دے فرشتیاں وچ بھی اور آسمانات بھی رب تبارک و تعالیٰ انہاں دی عظمت دا اظہار کیتا اور انہاں واسطے اسد اللہ اور اسد الرسول دا لقب جاری کیتا گیا. یعنی اسد اللہ دا ویسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لقب دیتا گیا شیر خدا دا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چو اے لقب جس ہستیاں سب تو پہلو ملیا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور واقعی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگر شجاعت اور بہادری ویکھی بنے اور غزوہ بدر وچ اور غزوہ احد وچ جڑی انہاں دی جان ساری دا اور ایک رائے خدا وچ لڑنا دا معاملہ تکیا ونجے تے بالکل اس لقب دے وہ مصداق آئے. علماء کرام ذکر کیتا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر آئے کہ دو ہاتھاں وچ تلوار لے کے رائے خدا وچ جہاد کرے. اللہ کیا بات ہے. سید الشہداء کے مزار پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے بالا مال فرمائے. بے انتہا محبت ہے ان سے. اور جو اہل مدینہ ہے، ہم نے دیکھا کہ مدینے والے، ناظرین میں یہ سمجھے کہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ کئی اہل مدینہ وہ ہیں جو روزانہ بلا ناغہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کو سید الشہداء کے مزار کے قریب لے کر آئیں گے، ان کا دیدار کروائیں گے، مزار کا دیدار کروائیں گے، دعا کریں گے اور چلے جائیں گے. یعنی روز کی روٹین ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کو ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ شریف کی حاضری ہو. تو ایک ذہن بنا لیں کہ جب مدینہ پاک میں رہیں نا، جتنے دن رہیں، روزانہ سید الشہداء کے اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری کا ایک روٹین بنائیں. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. پختون مبلغ کی طرف چلتے ہیں. پشتو میں انشاءاللہ ہمارے پٹھان اسلامی بھائیوں سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول کا تبادلہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. زما خوږو اسلامی رڼو مدني چینل کتونکو نن الحمدلله ډېر ښکلی ماحول ده او ډېر ښکلی خبره چلیږي د خوږ نبی هر صحابي جنتی جنتی. داسې ښکلی عقیده الحمدلله امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری
باندې دعوت اسلام موږ دا راکړې ده چې په دې یو جمله کې په دې یو خبره کې ډېرې عقیدې پکې راغلې. الحمدلله دا موږ هم پکار دی چې دې نه دا خبره موږ والو او خپل اولاد لا نسل در نسل دا خبره ورسو چې هر یو صحابي دا د رسول الله هغه جنتی دی. مونږ د یو صحابي درجه نه کته کولی شو نه بره کولی شو نه کمولی شو نه زیات کولی شو. بهرحال څنګه زمونږ عبدالحبیب بھائی خبره تاسو له وکړه، یو خو چې صحابي رسولي دا ډېره لویه مرتبه او بیا چې هغه اهل بیت کې هم شاملي او بیا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تری او بیا د هغه نوم چې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه. نو زما خوږو اسلامي نو 12 ترگان راغلی دا غی تاسو 12 ترو او هغه کې صرف 2 مسلمان شوي دي، یو حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ، یو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. بہرحال دا ډیر لوی صحابه کرام دي او د دې باره کې داسې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام دې سره ډیره مینا کوله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او حضرت حمزه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ډیره مینا کوله. دای چې مسلمان شوي وو د دې واقعیا داسې دغه چې یو ځل دی چرته شکار نه رالل ښکار نه را دی بخکار کولو نو دی لا چاو چې ابو جهل چې کومو دا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام باره کې ډېرې بدې خبرې کړې دي، هغه له ډېر تکلیف رسولی دی. تاسو ډېر غوسه شوئ، فوراً لاړئ او د هغې په سر باندې سوار وکړو، هغه ټول وینې شو نو هغه ډېر اریان شو. تاسو له و چې ولې حمزه ته مسلمان شې څه بد داسې وکړه چې زه نن نه مسلمان شوم. دا یو عشق رسول خبره ده. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په تکلیف کې خبره واورېده، هغه وخت تاسو ایمان قبول کو الحمدلله مونږ خو مسلمان مونږ نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام له پکار دادي زمونږ د عمل د وجې نه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام لا خوشحالی ورسی او تکلیف دی ورته ونه رسی. بہرحال زما خوږو اسلامینو الله تبارک و تعالی دې موږ لم د صحابه کرام په شان ته عشق رسول نصیب کی، آمین یا رب العالمین. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم دیگر مبلغین کی طرف چلیں، میں چاہوں گا کہ کیوں نہ آپ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں لیے چلیں. وہاں ایک ہمارا مدنی گلدستہ ہے، کچھ باتیں وہاں پہنچ کر ہم نے کی. آئیے مل کر چلتے ہیں، چونکہ ہم جب صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بغیر یہ بات کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. قربانی کی داستانیں جو رقم شہداء احد نے رقم کی ہیں انبلیویبل. آئیے چلتے ہیں مدینہ منورہ میں اس مبارک مقام کی طرف. جملہ شہیدان احد کو. ویسے تو اسلامی تاریخ میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئیں، مگر سب سے زیادہ جس کو آپ کہیں کہ قربانی دی گئی، سب سے زیادہ نبی پاک پر جان نثاری کے واقعات جس جنگ میں ہوئے وہ غزوہ احد تھا. یہاں نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے. پیارے آقا ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے. سید الشہداء نبی پاک سے بے حد محبت فرماتے تھے، نبی پاک بھی ان سے بہت محبت فرماتے. اسی جنگ میں نبی پاک کو بھی زخم لگا. یہی وہ جنگ ہے جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے. 2 صحابی جو حضرت سید الشہداء کے ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور سید الشہداء کے بارے میں، شہداء احد کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. سبحان اللہ. قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. نبی پاک کرم فرمانے کے لیے یہاں آیا کرتے. احد کے مزار پر، احد کے میدان میں آنا کہ میرے آقا کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں، نیک لوگوں کی قبروں پر جانا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں جب بھی مدینے آئیں ہر رات روزانہ ہی سید الشہداء کے قدموں میں آنا نصیب فرمائے. ہمارے استاد صاحب ایک بات فرماتے تھے، بڑی کمال کی بات فرماتے تھے کہ زندگی میں ایک مزار کو پکڑ لو، کسی ایک بزرگ کی حاضری اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ گھر بھی اگر فقیر بار بار آئے نا تو سخی کہتا ہے یہ روز آنے والا ہے، اس کو دے دو. مدینے والے ہیں جو آنے والے ہیں، زائرین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی یہاں آئیں، یقیناً نبی پاک کے در سے تو سب کو ملتا ہے مگر آقا کو ان سے بڑی محبت تھی. سید الشہداء کا دامن تھام لیں. یہاں سے بہت سو کی بگڑی بنی ہے، انشاءاللہ ہماری بھی. سید حمزہ کو اور جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غار
सलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर साहबी नबी जन्नते जन्नते, हर साहबी नबी जन्नते जन्नते, सब साहबियात भी जन्नते जन्नते, चारे यारान नबी जन्नते जन्नते, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नते जन्नते, और उमर फारूक भी जन्नते जन्नते, उस्मान गनी जन्नते जन्नते, फातिमा और अली जन्नते जन्नते, है हसन हुसैन भी जन्नते जन्नते, हर साहबी नबी जन्नते जन्नते, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफियाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफियों की तादाद 6 है, जिनके नाम ये हैं: आतिका, उमैमा, उम्मे हकीम, बर्रा, सफ़िया और उर्वा। तमाम मौरखीन का इत्तिफाक ये है कि हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। ये हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हैं। ये बहुत ही बहादुर और हौसला मंद खातून थी। इनकी कमालात सुनिए कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर उन्होंने एक मुसल्ले और हमला आवर यहूदी को तन्हा एक वार करके आपने उसे कत्ल कर दिया था, जिसका तज़किरा ग़ज़वा खंदक में गुजर चुका है। और यह भी रिवायत है कि जंगे ओहद में जब मुसलमानों का लश्कर बिखर चुका था, यह अकेली कुफ़ार पर नेज़े चलाती रहीं, यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको इनकी गैर मामूली शुजाअत देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और उनके फर्जंद हज़रत ज़ुबैर से कहा कि देखो तो सही इस औरत की बहादुरी और जानिसारी। अल्लाह अकबर। यानी आप ज़रा सोचें कि आप सहाबिया हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ी तो वो भी जान कुर्बान करने आगे आईं और सन 20 हिजरी में 73 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाकर जन्नतुल बकी में आप मदफून हुई। आपके अलावा उर्वा व आतिका और उमैमा कि इस्लाम के बारे में मौरखीन का इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये तीनों भी मुसलमान हुई थी, ईमान कबूल किया, और कुछ कहते हैं कि नहीं हुई। बहरहाल हज़रत सफ़िया पर तमाम ही मौरखीन का इत्तिफाक है कि वो ईमान वाली और माशाअल्लाह हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा है। अब चलते हैं बलोच मुबल्लिग की तरफ। बलोची में भी कुछ मदनी फूल लेंगे, फिर जब इंशाअल्लाह उसके बाद हम नबी पाक के खादिमों की ज़िक्र खैर करेंगे और क्या ज़िक्र है, सुभान अल्लाह, जब भी पढ़े ईमान ताज़ा हो जाता है, उसकी तरफ हम चलेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाहि वल मुरसलीन। अल्लाह करम आचे कि अल्लाह ताला हमारा तौफीक दात के मर्ची माँ सहाबा इकराम ज़िक्र हाँ कनगे कि ज़िक्राची पेसरा जैसे यक चीज़ें वशा कि वत भी इस ज़ैना बेकने वती आयो के नस्लाना और जो अन्नी जो नस्ल यस्ते आए ना ये चीज़ें ज़ैने तो का मान बेकने था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुराएं सहाबी ए जन्नतिया के ए अकीदे में और ये अकीदा कुरान करीम आची हस्ते के दुराएं सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सहाबा इकराम बारे फजीलत जस्ते कुरान करीम में आयत मुबारका भी हस्ता और अहादीस मुबारका भी यस्ते जो सहाबा इकराम में फजीलत बारे, जैसे कि कुरान करीम में मुतफर्रिक सूरतानी तो का बासे जो हस्ते आयत मुबारक आनी तो का सहाबा इकराम में दीगर सिफ़ात वगैरह ने भी ज़िक्र है कि आयना चो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह और रसूल दीन खातिर कुर्बानी दादगा आयना चो जो हस्ते होती जान कुर्बान को दगा के सहाबा इकराम जो से जैसे सूरह हदीद तो का हस्ते के सहाबा इकराम अल्लाह राया के जो से होती माल जो से खर्च कुता बिता, जैसे सूरह बकरा तो का आयनी ईमान है जो हस्ते वाक़या हस्ते, और सूरह अंबिया तो का सहाबा इकराम में जो फजीलत बयान बिता के मुफस्सरीन गोशन थे कि जैसे जहन्नम में आवाज़ा भी यश नगनन थे आरोच जैसे महशर मैदान के घबराहट भी हर एक के इंगोर आंगोर भी भले सहाबा इकराम ना आरोचा कोई गम बितते ना दिगी चीज़ भी ये दुआएं जो से फजीलत कुरान करीम में तो का मौजूदा ये अकीदा हमारा अमूदा चे मिलता कि मर्ची अगर
جسے میں صحابہ کرامانی جو فضیلتاں بیان کرنے گئی اے وہ مارا بس اللہ تعالیٰ توفیق داتا آئینی شان و پیسرا چے بلند و بالے کہ آ مرچی بھی تھی قبرانی تو اسے آرام کرنے گیا جیسے ہر صحابی نبی جنتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بھی بازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتی صحابہ کرامانی بارے گشتگا کہ یہ دعائیں جیسے جنتی ہیں جیسے عشرہ مبشرہ ہیں اور دیگر جیسے صحابہ کرامانی کیٹیگری جیسے علماء کرامانہ بیان کو تگا بھلے جو اصل عقیدہ جیسے عام طور پر مردمہ سمجھنے کے واسطہ ہمیں اکے جیسے نعرے کہ ہر صحابی نبی ان کے دعائیں صحابی نبی جنتی جنتی اے نعرہ جیسے نا انی امکہ بھی جیسے شمیں لوگا گھنڈواں ارچے نوکے نسل آئینہ بھی اور جو آئینہ قائن تے وصیت بکنے تا کہ جیسے ارچے شمیں نسل دیما قائنے آئی وصیت بدیتا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نباریا یکی عقیدے بکنے جو ہمارا قرآن کریم ہے تو کا جو سے مل لیتا کہ دعائیں صحابی نبی جنتی جنتی اللہ تعالیٰ جو سے ہمارا صحابہ اکرامانی جو سے سیرت اسرا عمل کرنے کے توفیق عطا کرتا آئیے کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سندھی میں مدری پھول حاصل کریں گے. جی میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد سلیم ہے. ایک کلینک پر بیٹھے تھے اور عبدالحبیب بھائی عالم تیرا پروانہ پروگرام ہم دیکھ رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے پروانے بتائے جا رہے تھے. آپ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں ہم اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ پیغام دے سکیں. تو آپ تو ماشاءاللہ مدینہ شریف آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ بہتر انداز طریقے سے بتائیں گے تو شکریہ. یہی میرا آپ سے سوال ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا نبی پاک سے محبت رکھنا یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے نا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی بے ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو یہ شرط اول ہے نا. تو اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سیرت کو پڑھا جائے, اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت کی جائے, ان کی انداز کو پڑھا جائے. اور آج یہ سلسلہ بھی بیسیکلی یوں سمجھیے کہ نبی پاک سے عشق کو بڑھانے کے لیے ہی تو ہے کہ یہ کیسے شم رسالت کے پروانے تھے. ہم تو سارا یوں سمجھے نا سلسلہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہی کہہ کے تو سلسلہ ہم شروع کرتے رہے. مگر اس سارے عالم کے پروانوں میں جو بہترین پروانے, جو بہترین جانثار, جو سب سے افضل نبی پاک کے ساتھی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں. اور آج ہم انہی کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. یہ جہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کلینک میں وہاں سے بھی انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی ہے. اچھا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کلینک میں ہوں, ہم کہیں گھر پہ بیٹھے ہوں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں, مدری چینل ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں نا لوگ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر بعض اوقات فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, گانے باجے سن رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ویٹنگ ایریاز میں بھی مدری چینل آن کرا دینا چاہیے. تو انشاءاللہ وہاں جتنے لوگ آ کر دیکھیں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. بہت اچھا لگا آپ نے کال بھی کیا اور آپ نے تو ویڈیو بھی بھیج دی اپنی. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد عمار ہے. عبدالحبیب انکل میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کتنے صحابہ کرام کے مزارات پر حاضری دی ہے اور ہم سب گھر والوں کے لیے مدینہ شریف کی حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ویسے ایسے میں کہوں تو تقریباً 20,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے مزارات پر حاضری تو ہو گئی ہے. اور یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. بے شک یقیناً سعادت تو بہت بڑی ہے, لیکن یہ کہ کیسے ہوا چلے میں آپ کو بتا دوں. جو میں نے پڑھا ہے, جو تھوڑا بہت معلومات ہے کہ جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. کہا جاتا ہے جنت المعلا میں کم و بیش 5,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. تو 15,000 یہ ہو گئے. اور یہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں کتابوں میں لکھا کہ باب صغیر جو قبرستان ہے بغداد معلی میں, تو وہاں پر تقریباً 5,000 صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں یا ہزاروں صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں. تو یوں میں نے اندازہ نہیں کہا, اور یوں الحمدللہ چیدہ چیدہ جہاں جہاں موقع ملا تو مصر میں, ترکی میں
اور یوں سمجھیے کہ مدینہ منورہ میں جیسے احد شریف ہے، یہاں بھی کئی صحابہ، بدر شریف میں بھی صحابہ کرام کے مزارات ہیں، وہاں بھی حاضری کا شرف ملا. تو بس ایک جو بہت زیادہ نون ایک مزار شریف ہے جو ابھی تک حاضری نہیں ہو سکی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کا مزار شریف چائنا میں ہے، گوانزو میں، تو کبھی جانا ہوا تو انشاءاللہ وہاں بھی حاضری دیں گے. اور بھی بہت سارے ایسے مزارات ہوں گے جہاں حاضری نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ہم جس ملک میں جائیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ اللہ کے ولی کے مزار پر ضرور حاضری دینی چاہیے. تو ہمیں بھی اس پر کوشش کرنی چاہیے اور برکت لوٹنی چاہیے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. اختر علی اتاری تک حضرت عرض کر رہا ہوں عبدالحبیب صاحب ماشاءاللہ تو صدر سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت بہترین سلسلہ ہے جی، اور اس وقت بہت سارا علم دین حاصل ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب خوش آباد رکھے. آمین 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 جزاک اللہ. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے موضوع پر جو ہفتہ وار اجتماع کا بیان تھا نا، اس میں یہ موضوع تھا کہ وہ مزار پر حاضری جو ہے، تو الحمدللہ وہ ہمارا موضوع ہونا چاہیے، ہمارا ایک روٹین ہونی چاہیے کہ مزارات پر ہم حاضری دیں. سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں. سندھی ماڑو کافی دیر سے ہمارے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں. سائیں چھال ہے تمہاں جو الحمدللہ ماشاءاللہ تمہاں خیر سے آیو ماشاءاللہ آج الحمدللہ آج تو گھणو ॾاढो सुठो موضوع ہے. تو کی تمہاں چونا؟ جی الحمدللہ. جی سائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھا بیٹھا اسلامی بھائرو، اللہ جی رحمت سان جے حاجی صاحب فرماयो تو عالم تیرا پروانہ ایک پہنچی جائے تے بے مثال ماشاءاللہ موضوع ہے. پر اجو کے لحاظ سے ماشاءاللہ جو کوئی موضوع ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ موضوع بھی کمال جو ہے. امیر علیہ سنت جی بارگاہ خان جو اساں کے ماشاءاللہ ایکڑی بظاہر تو لائن آ، پر حقیقت میں کوئی گھنٹن جا گھنٹا وے، کلاکن جا کلاک وے، ڈیہن جا ڈیہن وے، سالن جا سال وے، وہ فلسفو، وہ حقیقت، وہ عقیدو نہ سمجھائے سکے. امیر اہل سنت مرد کلندر ایکڑی لائن میں سب کچھ سمجھائے چھڈیو. واہ بھائی واہ. اللہ جی رحمت سے صحابی رسول جے لائے اللہ ان کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نگاہ کرم تو جیکو ایمان جی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جی صحبت اختیار کئی، ملاقات کئی، آخری تائیں ان جو انتقال شریف بھی ایمان جی حالت میں تھو، ان کے صحابی چیبو ہے. صحابی جو کو مثال نہ ہے، بھلی وہ کیڑی عبادتوں کرے جو کوئی صحابی نہ ہے، ولایت درجے تے پہنچی ونے، وڈے وڈے درجے تے پہنچی ونے، کمال جی عبادت کرے، لیکن وہ صحابی جے درجے تے پہنچی نہ تو سکے. یہ بھی اچے تو لکھ کا یا سوا لکھ تائیں کم و بیش تقریباً جو ان کے درمیان صحابہ کرام گزریا ہیں، جن جا نالا تقریباً 7000 تائیں موجود ہیں. بن جا نالا موجود نہ ہیں، 7000 نالا موجود ہیں. اللہ جی رحمت سے صحابی رسول جو شان ہی وڈی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ جے محبوب جے ہن صحابی سے جو پیار کرے، حدیث پاک آ تو جہیں مجھے تمام صحابہ سے محبت کئی، ان کی مدد کئی، استغفار کیو، یعنی ان کے لائے دعائے مغفرت کئی، وہ جنت میں مجھے صحابہ سے گڈ ہوندو. تو میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو، اللہ کی رحمت سے اللہ کے محبوب جی صحبت میں رہی کرے صحابہ کرام جیکو کچھ پیش کیو، سجی پنجی زندگی وقف کرے چڈی. اللہ ان کے محبوب جی بارگاہ میں سب کچھ ڈنو. موضوع جو ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی حقیقت میں بے مثال ہے. اساں کے بھی گھرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی عشق محبت میں ان کا گزاریو. آمین آمین. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی.
ابھی میں نے دوران کال آئی تھی مزارات پر حاضری کے حوالے سے، تو میں نے باب صغیر قبرستان کہا، مجھے اسلام میں نے یاد دلایا کہ باب صغیر قبرستان ملک شام میں ہے، دمشق میں، وہاں بھی میری حاضری ہوئی ہے اور وہاں بھی کئی صحابہ کرام مدفون ہیں. اور بغداد کا غالباً جو قبرستان ہے اس کا غزالی قبرستان اس کا نام ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے ساتھ بھی قبرستان موجود ہے. تو بہرحال یہ بڑی مقدس جگہ ہیں، یعنی بغداد شریف ہو، دمشق ہو، شام، اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ مصر میں مزارات اولیاء بھی ہیں، مزارات صحابہ بھی ہیں، پھر آگے چلے تو ترکی کے اندر مزارات صحابہ اور مزارات اولیاء ہیں. تو اللہ کریم میں مقدس سرزمینوں کی حاضری بھی عطا فرمائے، صحابہ کرام کا فیضان بھی نصیب فرمائے. بات کرتے ہیں نبی پاک کے مبارک وہ صحابہ جن کو خدمت گاری کا شرف ملا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ جو خدام تھے ان میں سب سے ممتاز اور مشہور خادم رسول مانے جاتے ہیں. انہوں نے 10 برس تک کنٹینیو 10 ایئرز تک ہر سفر اور حضر میں نبی پاک کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا. ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری دعا فرمائی. اپنے خادم کو دعا کیسی نوازی، پیارے آقا فرماتے اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. اچھا، اب آپ کو اس دعا کا ثمرہ کیسا ملا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کا تو میں نے ثمرہ دیکھ لیا، 2 دعاؤں کا رزلٹ تو میں دیکھ چکا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں ہر شخص کا باغ جو ہے سال میں 1 پھل دیتا ہے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. یعنی یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن نبی پاک کی دعا تھی تو سال میں 2 بار پھل نکلتا تھا. فرماتے پھلوں میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے، جو میرا باغ ہے اس کے پھلوں کی، نبی پاک نے مال میں برکت کی دعا دی تھی، تو یہ کمال ہو گیا. اچھا، پھر کہتے ہیں میری اولاد کی تعداد 106 ہے. نبی پاک نے اولاد میں بھی برکت کی دعا فرمائی، جن میں سے 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں. اور پھر فرماتے 2 دعاؤں کا تو میں نے رزلٹ دیکھ لیا ہے، ثمرہ دیکھ لیا ہے، تیسری کی مجھے امید ہے میں اس کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا. آقا نے فرمایا نا جنت میں داخل فرما، تو میں جنت میں بھی انشاءاللہ داخل ہوں گا. انہوں نے 2286 حدیثیں نبی پاک علیہ السلام سے روایت کی، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کی عمر 100 برس سے زیادہ ہوئی. اور سبحان اللہ، حدیث کی بات ہو تو پھر ہم راشد بھائی کی طرف چلیں گے. کیا فرمائیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بڑا نام. جی، بہت قرب ان کو حاصل رہا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ چھوٹی عمر ہی میں حاضر ہو گئے تھے، اور تقریباً 10 سال کا عرصہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس گزارا. اور محبت کے اور شفقت کے جو انداز ہوتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی تو کیا ہی بات ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنی فضیلت اور رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام، اللہ کے رسول جب مجھے پکارتے تو کلمات کیا ہوتے تھے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. شارحین نے اس کی شرح لکھی ہے کہ وہ نسبی بیٹے تو نہیں ہے، لیکن ان کو بیٹا کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ جس طرح انسان اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، تو اگر کسی دوسرے کی اولاد سے بھی شفقت کا معاملہ کرنا ہو تو اس کو میرے بیٹے کہا جا سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شفقت اور رافت کے معاملے میں، مہربانی کے معاملے میں تم میری اولاد کی مثل ہو. یہاں دیکھیں، ایک ہے کسی دوست کے بیٹے یا کسی قریبی رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا، یہاں ہمیں درس بھی تو لیتے رہے نا ساتھ ساتھ کہ یہ تو خادم تھے، یعنی ہم اس کو ملازم تو نہیں کہیں گے، چلے خادمین تھے، لیکن یہاں ہم اپنے لیے درس کیا لیں گے؟ کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے خدام سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک نے کبھی کسی خادم کو ڈانٹا نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا. تو یہاں وہ اسلامی بھائی، میری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی کہ گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی، یا مردوں کے ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہیں، یا آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر کیا ہر غلطی کی سزا ہی دینی ہے؟ ہر غلطی پر برا بھلائی کہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹی کرنی ہے، گالی گلوچی کرنی ہے؟ کئی جگہوں پر تو راشد بھائی گالیاں دیتے ہیں لوگ. اچھا، وہ غریب آدمی پتہ کیوں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوتا؟ وہ گالیاں سن رہا ہوتا ہے کہ اور کہیں نوکری نہیں ہے، آج کل غربت کے دن ہے، آج کل بڑی مہنگائی کا دور ہے کہ یار یہاں سے نکل گیا تو، یعنی وہ بیچارہ مطلب گھر جا کے شاید روتا ہوگا کہ یا اللہ کوئی عزت والی جاب دے دے، ورنہ میں یہاں روز گالیاں سنتا ہوں. لیکن وہ گالی دینے والا، وہ طنز کرنے والا، وہ ڈانٹنے والا، آپ دیکھیں نبی پاک اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے کسی ملازم کو بیٹا کہا، کبھی اس سے پیار سے بات کی، اس کی طبیعت پوچھی، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، کبھی اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بھی پہلو ملتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نواسے رسول ہیں، اور آپ اپنے خدام کے ساتھ یا غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کھانا کھلاتے، ان کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے. تو یہ ہم نے جب محبت رسول کی بات کرنی ہے، صحابہ سے پیار کی بات کرنی ہے، تو پھر کچھ ہماری ذات میں بھی تو نظر آنا چاہیے نا. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی رسول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کسی اپنے ملازم کو کوئی غلطی ہوئی تو سزا دینے کے لیے آپ نے کوئی چابک وغیرہ اٹھایا تو ان کو پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو اتنی تم اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس اپنے ملازم پر یا اپنے غلام پر رکھتے ہو. تو وہ صحابی رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کہ حضور آپ ناراض نہ ہوں، گواہ ہو جائیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی. یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کسی ملازم یا کسی آپ کے ماتحت پر قدرت رکھتے ہیں تو کوئی ہے جو اس سے زیادہ قدرت آپ پر رکھتا ہے. آپ اگر اپنا غصہ، اپنا جناب غلطی پر آپ ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا اپنی عادت بنا بیٹھے ہیں تو پھر تو آپ سوچیں نا کہ اگر میں بھی وہ شب یہ طاق راتیں تھی، اس میں بڑا ایک پیارا موضوع ملا تو پھر میں نے اس کو عرض بھی کیا بیان میں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی بھی یہ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. ہم سب اپنی دعاؤں میں آج بھی یہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ اللہ کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، ہے نا، مگر ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی ہم کسی کی چھوٹی غلطی بھی معاف نہ کریں، اللہ ہمیں سب معاف کر دے. یہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس منہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. پہلے اپنے اندر بھی تو یہ عادت ڈالیں نا کہ ہم بھی معاف، ہم بھی درگزر، ہم بھی دل بڑا کر کے چلیں. تو بہرحال یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام کی جو ہم باتیں سن رہے ہیں نا، یہاں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اچھا پھر یہاں دونوں طرف کی سیکھ لیتے ہیں. ایک تو اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا رہنا ہے. اچھا کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو بزرگوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو اس کو سعادت سمجھ کر اپنے والدین کو بھی، ہمارے سب سے بڑے بزرگ یا بڑے بزرگوں میں سے بزرگ ہمارے والدین ہیں. ہم بعض اوقات باہر بہت سارے بزرگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. کتنی بڑی ہستی ہمارے گھر میں موجود ہے جس کو جنت کی چوکھٹ کہا گیا ہے. جنت کی تمہیں ہوائیں یہاں سے ملیں گی، یہ ہاتھ اٹھا دے تو طوفان ٹل جائیں اور باہر جا رہے. ٹھیک ہے بزرگوں کی باہر بھی خدمت کریں، مگر ایسا نہ ہو کہ باہر والے کہیں یار بڑا شریف بچہ ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارے برتن اٹھاتا ہے، ہمارے چپل اٹھاتا ہے. ماں باپ پریشان ہیں تو ماں باپ بھی ہمارے بزرگ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں ہمارے گھر میں. تو بزرگوں کا ادب اور ان کی خدمت کیسے کرنی ہے ان خدام صحابہ سے یہ بھی سیکھیں. حضرت ایمن بن ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی تحویل میں رہا کرتی، اور یہ جنگ حنین کے دن شہادت سے سرفراز ہو. یہ آپ کی ڈیوٹی تھی کہ بس پانی وضو کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے پانی چاہیے تو وہ انہوں نے پیش کرنا ہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی سنو یار. ان کی ڈیوٹی یہ تھی پیارے آقا کے نالین سنبھالتے. نبی پاک کے چپل مبارک جو ہے نا، یہ ان کی سعادت تھی. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہی ہیں. اچھا یہ نالین پاک سنبھالتے، وضو کا برتن بھی ان کے پاس ہوتا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک بھی اپنے پاس رکھتے. وضو کرنا ہوتا تو برتن پیش کرتے، مسواک کرنی ہوتی مسواک پیش کرتے، چپل مبارک پہننے ہوتے چپل پیش. کیا خدمت! حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. اللہ اکبر. ایک عظمت و شان ہے، اور صحابہ کرام میں بھی ان کی فضیلت. نام کتنا بڑا ہے ان کا. سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی رضویہ شریف میں اس کو بیان کیا کہ خلفائے راشدین کے بعد سارے صحابہ میں، یعنی ساری امت میں سب سے بڑے فقہ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے مفتی یہ تھے. یعنی اگرچہ فضیلت کا وہ ایک الگ جدا معیار ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن فقہ اور علم کے اعتبار سے، دین کی سمجھ کے اعتبار سے خلفائے راشدین کے بعد اس امت کے جو بڑے مفتی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس. اب دیکھیں مسئلہ سمجھ آ گیا نا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ چپل سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک. اب سب سے بڑے مفتی بن گئے نا، علم کا سمندر مل گیا. خدمت کیا سنبھالی. اچھا یہاں عاجزی بھی سیکھنے کو مل رہی. خیر ہمارا تو سب
کچھ نبی پاک پر قربان ہے، مگر یہ بزرگوں کے ساتھ انداز یہ بھی تو ہم نے سیکھ رہا نا. ہمارے بھی پیران عظام ہیں، ہمارے بھی والدین ہیں جن کے بزرگ موجود ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے جو جتنا ادب کرتا ہے، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، وہ نوازا بھی جاتا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سواری کا جو خچر تھا نا، اس کی لگام تھامتے تھے. ان کی ڈیوٹی تھی لگام تھامنے کی. اور یہ بھی قرآن مجید اور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے اور اعلیٰ درجے کے فصیح خطیب اور شعلہ بیان شاعر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ان کو گورنر مصر کا بنا دیا گیا، لیکن ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ پیارے آقا کی سواری کی جو لگام تھی وہ انہوں نے تھامنی ہوتی. واہ. حضرت اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اونٹ پر جو کجاوا باندھا جاتا، جو بیٹھنے وغیرہ کی چیز ہوتی ہے، وہ باندھنے کی ذمہ داری اپنی ان کی تھی. حضرت ابو ذر غفاری اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام، اور یہ بڑے قدیم الاسلام صحابی ہیں اور تارک الدنیا، عابد و زاہد، ان کی عبادت کے، ان کی زہد کے چرچے ہیں. اور یہ بھی بڑے خاص نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے خادم رہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ حضرت مہاجر مولا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی حاضر رہے اور انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت کی سعادت حاصل کی. اچھا پھر کچھ صحابہ تھے جو محافظین، جن کا کام تھا حارسین جن کو کہیں، گارڈز جن کو آج ہم کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈز. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام ہی سب کی حفاظت فرماتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اپنی حاضری لگانے کے لیے، اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں باندھی ہوئی تھی. اور یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر یہ پہرا ختم کر دیا گیا. اس سے پہلے کیونکہ دشمن چاہتے تھے نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کرنا، تو صحابہ کرام یہ ڈیوٹیاں دیتے تھے. پھر اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اس کے بعد نبی پاک نے اعلان کر دیا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے. تو اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں یہ نہیں ہوئی، لیکن جو پہلے جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑے رہتے نبی پاک کے دربار کے بعد اور ڈیوٹیاں چینج کرتے تھے، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ذکوان بن عبد قیس، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت بلال، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عباد بن بشر، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ سعادت بھی حاصل کی کہ انہوں نے محافظین کی ڈیوٹیاں دی. ایک اور خوبصورت کیٹیگری صحابہ کرام میں، اور وہ ہے کاتبین وحی. سبحان اللہ. یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خاص تحریروں کو، نبی پاک پر جو قرآن نازل ہوتا تھا ان کی آیتوں کو، اور دوسری بھی خاص تحریروں کو پیارے آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے. یہ بڑے معتمد، یعنی جس پر سب سے زیادہ آپ سمجھیں نا اعتماد ہو، قرآن لکھوا رہے ہیں، وحی لکھوا رہے ہیں، کتنا اعتماد ہوگا پیارے آقا علیہ السلام کو ان صحابہ پر. تو ان میں جو صحابہ ہیں سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، پھر اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عامر بن فہیر یا فہیر، حضرت ثابت بن قیس، حضرت حنزلہ بن ربیع، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کاتبین وحی ہونے کا شرف ملا. یہ کاتبین وحی ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے. جی جس طرح آپ نے ارشاد اسی فرمایا پنجابی وچ بھی کچھ گل کرو. جی کاتبین وحی یعنی وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ دا جڑا کلام نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتھر تے نازل ہوندا، اس ان صحابہ کرام لکھیندے آئے. نبی پاک علیہ السلام دا ان تے سارے صحابہ تے ہی اعتماد آ، سارے سچے جان نثار آئے، لیکن بالخصوص کاتبین وحی دا ایک خصوصی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دے خلیفہ اعظم سرکار علیہ السلام ہیں، یعنی خالق دا حکم مخلوق تک پہنچانا واسطہ ہے، واحد واسطہ پیارے آقا علیہ السلام دی ذات ہے. ہن قرآن مجید دی آیات لکھواؤنیاں تو کتنا وڈا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا حکم رہتی دنیا تک مسلمانہ اور رب تبارک و تعالیٰ دے بنیاں تک پہنچاؤنا. نبی پاک علیہ السلام اس مبارک جماعت تے اعتماد کیتا، خالق اور مخلوق دے درمیان ہنن واسطہ بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ دے پیغام دا انہن امین بنایا. نبی پاک علیہ السلام جنہ صحابہ ہوتا ہے اعتماد کیتا تے امت انہوں تے کیوں اعتماد نہ کرے. واہ 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 سبحان اللہ. صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، صدیق عمر عثمان علی، صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی. قربان رہے آقا پہ سبھی، قربان رہے آقا پہ سبھی کی خوب رفاقت کیا کہنا.
ہدایت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اور بالخصوص یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیے نا آپ نے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سلیکشن کو، آپ کی کوششیں کاوشیں قبول فرمائے، اور مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. تو میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ ایسا کیا سلسلہ کیا جائے کہ ہماری نسل در نسل میں عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ، عشق اہل بیت موزن ہو؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. یقیناً یہی وہ انداز ہیں کہ پیارے آقا کا ذکر خیر، صحابہ کا ذکر خیر، پھر ان کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنا، عشاقان رسول کی صحبت اختیار کرنا، نبی پاک کے عاشقوں کے واقعات پڑھنا، درود پاک کی کثرت کرنا، اچھے ماحول کو اختیار کرنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اگر اس کو ہم یوں سمجھیے کہ اگر اپنا لیں تو انشاءاللہ زندگی نبی پاک کے عشق میں گزرنے لگ جائے گی. ایک اور کال دیجیے گا. عالم تیرا پروانہ بہت پیارا پروگرام ہے. آج کا موضوع ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آج کا پروگرام بھی نسبت والا ہے، پیر و مرشد کی نسبت سے 26واں سلسلہ چل رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. رکن شورا کو، مدنی چینل کو اللہ پاک نظر بس سے بچائے. مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام بھی سنا دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. بڑا سونا پروگرام ہے. دل دے دے ستھر تے بیٹھو سرائکی علاقہ ہے سادہ سارے جڑے مغل مبلغ سائیں ویچ بیٹھے انہیں کوئی سون تے خوشی تھی نہیں. خاص طور تے عبداللبی بھائی جہاں گالی تے عالم تیرا پروانہ صاحبہ تے جڑا ذکر دل سردا بیٹھے تو خوش بیٹھے تو اللہ ایک دعوت اسلامی کو چار چاندر لاوے تے اللہ تعالی دے واسطے بھی دعا کیتا کرو. اللہ تو خوش رکھے. آمین. کمال ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اتنی بہت اسپیڈ میں تھے، میں نے کہا پتہ نہیں سانس لیں گے کہ نہیں لیں گے. سکون سے بات کریں تاکہ ہم بھی آپ کی بات سمجھ سکیں اور باقی ناظرین بھی آپ کی. ایک اور کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سائیں عبدالحبیب اتاری ॾाढा प्यारा लॻो पिया. मौज़ू बि ॾाढो प्यारो तव्हां खणी आया आहियो. हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती. इहा वक़्त जी बेशक ज़रूरत आहे. इहो जेको क़ुरानी नारो असांखे मुर्शिद अमीर सुन्नत अता फरमायो त अमीर सुन्नत जे इन फ़हम फ़रासत तां बि क़ुर्बान वञो. آمین آمین. ماشاءاللہ جی آپ نے بھی شاید وہی بات کی جو ہمارے سائیں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی اللہ کی رحمت سے اللہ اپنے نیک لوگوں سے کچھ ایسے کام لے لیتا ہے. تو شاید یہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہی نعرہ جو ہے وہ عقیدے کو گویا ہماری لائن اور ڈائریکشن سیٹ رہے گی کہ صحابہ کے لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہاں میں اب بات کرتے ہیں سبحان نعت خواہ اسلام بھائی میں نعتیں سنا رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا. ہاں نبی پاک علیہ السلام کی دربار میں شعراء صحابہ تھے جو پیارے آقا کی نعتیں پڑھا کرتے، نبی پاک کی تعریف کیا کرتے. اچھا ایک بات پہلے اب یاد رکھیے گا، یہ جو دور تھا نا یہ بڑا کمال کا اس حوالے سے دور تھا کہ وہاں تلوار سے بھی مقابلے ہوتے تھے اور اشعار سے اور الفاظ سے بھی مقابلے ہوتے تھے. وہ لوگ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ہجوم یعنی معاذ اللہ مسلمانوں کی اور پیارے آقا کی یوں سمجھیے کہ شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، پیارے آقا کی شان میں گستاخانہ عبارتیں لکھتے تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے یہ صحابہ ان کو جواب دیا کرتے تھے، پیارے آقا کی نعتیں لکھ کر، مسلمانوں کی تعریفیں لکھ کر، اور غیر مسلمین یا مسلمانوں کے جو دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، ان کے خلاف لکھ کر. یعنی یہ بھی ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان میں کافی تعداد تھی، لیکن ان میں 3 نام جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے اشعار کفار کے لیے گویا تیروں کی مانند ہیں، تم ان کا جواب دیا کرو کیونکہ تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہیں. وہ مسلمانوں کے خلاف لکھتے تھے. تو حضرت کعب بن مالک انصاری سلمی رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک نے یہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، بڑے عظیم صحابی ہیں. ان کے مزار پر مجھے حاضری کا شرف ملا اور بڑا پرسوز مزار ہے ان کا، جارڈن کے اندر، اردن میں ان کا مزار ہے. اور ان کے بارے میں سبحان اللہ نبی پاک نے ان کو سید الشعراء کا لقب عطا فرمایا اور جنگ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی اور یہ مقام اردن میں موجود ہے. اور تیسرے صحابی سبحان اللہ بچہ انہیں جانتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آج میں حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں ایک یونیک چیز بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ شاعر رسول تو ہیں، دربار نبوت کے بڑے زبردست نعت کو شاعر بھی ہیں. میرے آقا ان کو دعاؤں سے بھی نوازتے تھے اور ان کے بارے میں وہ بڑی پیاری دعا بڑی مشہور ہے، اللہم ایدہ بروح القدس، یعنی اللہ
اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نعتیں پڑھتے تھے, کفار مکہ کو پیارے آقا کی طرف سے گویا جواب دیا کرتے تھے. تو ان کی جو ہے 120 سال ان کی عمر ہوئی. اب ان کی زندگی کے بارے میں ایک انوکھا آج شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار سنیں گے. اور 60 سال انہوں نے زندگی زمانہ جاہلیت میں گزاری, یعنی اسلام لانے سے پہلے 60 سال انہوں نے اسلام میں گزاری. اچھا, ایک تاریخی لطیفہ, یہ تاریخی چٹکلا کہہ لیں یا ایک حقیقت کہہ لیں کہ ان کی اور ان کے والد ثابت اور ان کے دادا منذر اور نگر دادا حرام, ان سب کی عمریں 120 برس ہوئی. یعنی یہ پوری جو ان کی سمجھے کہ پیڑھی تھی, سبھی کی عمر جو ہے وہ 120 سال ہوئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے مؤذنین, اللہ اکبر, یہ بھی صحابہ تھے, یہ بھی ڈیوٹیز تھیں اور یہ بھی کمال تھا. اور یہ کون تھے؟ سبحان اللہ, جو خصوصی مؤذنین ہیں ان کی تعداد 4 ہے. حضرت بلال, سبحان اللہ, سب کی آنکھوں کے تارے, ہمارے سر کے تاج, حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال حبشی جن کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی نابینا تھے. اچھا, یہ دونوں صحابہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں, یہ دونوں مدینہ منورہ میں نبی پاک کے مؤذنین تھے. حضرت سعد بن عائز یہ مسجد قباء کے مؤذن ہیں, اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اذان پڑھا کرتے تھے. تو یہ 4 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی مؤذنین ہیں. تو یوں سمجھیے کہ کیٹیگریز تو بہت ساری ہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر کہتے ہیں نا, جن جن کا نام لیا امید ہے ان کی نگاہ کرم آج ہم پر پڑ جائے گی. خاص توجہ ہو جائے تو اپنا اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا. میں چاہوں گا پھر مبلغین کی طرف چلتے ہیں. اب تک جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے, یا اپنی بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں ہر کوئی ہی چاہتا ہے کچھ بات کرے, اتنی حدیثیں ہیں, اتنے واقعات ہیں. اچھا, واقعات بھی ایسے ہیں, ابھی تک تو ہم واقعات پر پہنچے نہیں ہیں, مگر میں چاہوں گا کہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے میرے ذہن میں 2 بڑے کمال کے واقعات ہیں, جس سے مزید آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دے آر اسپیشل. یہ کمال تھے, یہ نبی پاک کی تربیت کا شاہکار تھے. سبحان اللہ, اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. راشد بھائی پہلے تسی کچھ گل دسو, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ کرام وچ بھی مختلف خدمات تقسیم آن جڑا تسی بیان کیتا کہ مؤذنین وچ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجدہ سنایا سید المؤذنین کہ قیامت والے دن سارے مؤذنین دے اے سردار حسن. دین اسلام دی اگر عظمت تکی ونجے, دین اسلام ہی عزت دیندا, اور دین اسلام نال معاذ اللہ جڑا ٹکراوندا تے اسن دنیا اور آخرت وچ ہی ذلت ملدی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ دے ایک فردان اور غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انہاں کلمہ پڑھیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جانثاری اور آپ دی خدمت وچ آئے. دین اسلام انہاں اتنی فضیلت دیتی کہ فتح مکہ والے دن وڈے وڈے کفار اور وڈے وڈے قریش دے سردار جڑے اپنے معاشرے وچ بڑے سمجھے ویندے آئے, وہ سب موجود آئے. سارے دے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے شرف بخشیا کہ خانہ کعبہ دی چھت تے انہاں اذان دیتی. یعنی دین اسلام ہے جڑا غلامن بھی سرداری عطا کریندا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, اور اتنا بڑا خاندان, اور دین اسلام قبول کرنا تو پہلو بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار آئے, یعنی اپنی قوم دے سردار آئے, اور جس وقت اسلام لے کے آئے تو صدیق اکبر تو بعد ساری کائنات بھی سب تو افضل ہیں. بخاری شریف وچ آندا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عاجزی بھی آئی, اور چھوٹے عزت دینا دا بھی ایک معاملہ جڑا پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چوں انہاں سکھیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے آئے, اور کئی مرتبہ انہاں اس چیز کا اظہار کیتا کہ ساڑھے ایک سردار یعنی صدیق اکبر ساڑھے دوجے سردار یعنی بلال آزاد کیتا. صحابہ کرام وچ اتنی محبت بھی آئی, اور دوجن اتنی رسپیکٹ دینے دا معاملہ آ کہ او حبشہ دے غلام آئے, لیکن دین اسلام انہوں نے عزت دیتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سردار آدھے ہیں. یہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 1-2 باتیں میں ذکر کروں گا. آپ کی ایک خصوصیت ہے جو عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے پہلے سال رمضان کے مہینے میں تقریباً 30 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا, اور یہ اسلام کا پہلا لشکر تھا جو ایک مہم پر روانہ کیا گیا تھا. اگرچہ اس میں لڑائی کا معاملہ نہ ہوا, لیکن اسلامی لشکر کے اعتبار سے سب سے پہلا یہ لشکر تھا. سن 1 ہجری میں رمضان کے مہینے میں
उस लश्कर में जो अलमबरदार थे, यानी जो झंडा उठाने वाले थे, वो हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अपने चचा जान से कितनी मोहब्बत है। एक तो सहाबी होने का आपको शर्फ हासिल, फिर हुजूर का चचा यानी ख़ानदान नबूवत का एक फ़र्द होने का शर्फ हासिल है, और रज़ात के एतबार से भी हज़रत अमीर हमज़ा को एक ताल्लुक़ और निस्बत हासिल है कि ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी हैं। इनका जो नाम है वैसे ही माशाल्लाह बड़ा महबूब नाम है, और मुसलमानों के कई बच्चे इस नाम से मौसूम हैं, हमज़ा। इस नाम की इतनी बरकत है और इतनी चाशनी है कि एक सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है, बेटा दिया है, आप मुझे इरशाद फरमाइए कि मैं इनका नाम क्या रखूं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का इज़हार फरमाया कि लोगों में मुझे मेरे चचा बहुत महबूब हैं, तो मेरे चचा हमज़ा के नाम पर तुम अपने बेटे का नाम रखो। सुभान अल्लाह, सुभान। बल्कि यहाँ तो एक और बात, चले आपने बात की तो बताता चलूँ कि ये बड़ा मुजर्रब एक अमल हमने देखा, बुजुर्गों से सुना कि जिसके यहाँ बेटा ना होता हो या बेटे की तमन्ना हो, तो वो सैयदुल शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार पर हाज़िरी देकर ये तमन्ना करे कि या अल्लाह इनकी बरकत से मुझे बेटा अता फरमा, और जब बेटा अता होगा तो मैं इसका नाम हमज़ा रखूँगा। तो कई हमज़ा मिले मुझे, कि ये बताया था, हमने वहाँ जाके नीयत की और ये हमज़ा हमें मिल गया है। तो चलें जो नहीं जा सकते, आज उनका तसव्वुर करके अल्लाह से ही दुआ करनी है ना कि अल्लाह उनके सदके बेटा अता फरमा दे। हम बेटा नबी पाक के मुबारक चचा के नाम पर हमज़ा रखेंगे। मेरा करीम मौला देने वाला है, और अच्छों के सदके हम पर भी करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने पश्तो मुबल्लिग की तरफ, वहाँ से मदरी फूल लेते हैं। जमा ख्वागो इस्लामी रणु मदनी चैनल खतून को अल्हम्दुलिल्लाह खबर खोडी थी, लेकिन संग चेवर दो रखवान राके अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पेजार मुबारक चुकुम दा खादिम हो, और अल्लाह तबारक व तआला सुमरा लुई शान वर कर दे चे आगा पेजार मुबारक दे। उर्दू के आगा शेर वही करना चे जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और ताजदार ये नहीं कि दुनिया के ताजदार और फिक के ताजदार बन रहे ना, वो बरकत वाले ताजदार जोड़ी की जब बादशाह जोड़ी की अगा बिया दुनिया बादशाह न जोड़ी गया दा इल्म बादशाह जोड़ी गई बिया। और जमूंगा पुख्तों की चाचे अगर शेर वेले दे वहाँ पे खैर दगी बारह के दही वेले दे अदा सुमन अलवे खिदमत दही पा है ना, दही सारा हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम नाले शरीफ दही खिदमत दही को लो जिसता दर मलंग ये मां मलंग में दरबार का होगा पैगंबर आ रहा खादिम में पेजार का, यानी या रसूल अल्लाह चे माद अखपल दर फकीर के अदा दर ना माद अखपल दरबारम फकीर के, और दरबारम ना माद अखपल पेजार फकीर के, तो बस आ खादिम में जोड़ के मां दलता हो जाए। बारहा तमा खगु इस्लामी रणो वक्त कम दे खबर डेरी थी, अल्लाह तबारक व तआला दे मुंगला रदी आशिकानो सदका नसीब की, और जमुंग पर नस्ल के अल्हम्दुलिल्लाह दाइश के रसूल शमा खुदा दा से उबालो कि दुनिया खलास अच्छे राणा खलासा निशे इंशाअल्लाह। और दीदा पारा दावत इस्लामी और इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत शेख तरीका सरब मदनी मौजूद जान वाबस्ता सा तो इंशाअल्लाह तो दा खबर मुगलब मदनी चैनल पर जरिए इज्जत की इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। से प्यार है तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। और ये बात भी अहादीस में मिलती है, सहाबा से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का तकाजा है। मैं चाहूँगा कि एक बड़ा कमाल का वाक़या, फिर इंशाअल्लाह बलोच मुबल्लिग की तरफ भी चलेंगे। अच्छा, एक तो यह है कि अपने तारीफ़ करें, जब गैर और दुश्मनों की फौज से कोई आए और वो सहाबा के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया, ये कमाल की हदीस का ये वाक़या हदीस की किताबों में मौजूद है। याद रहे कि हुदैबिया का जब मौका था, सहाबा इकराम को मक्के शरीफ नहीं जाने दिया जा रहा था, इंटरसेप्ट कर लिया गया था, रोक लिया गया था, तो मक्के वालों ने अपनी तरफ से एक नुमाइंदा भेजा
جو اس وقت بعد میں مسلمان ہوئے، عروہ بن مسعود، یہ آئے اور صحابہ کرام سے ایک میٹنگ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے تعلق کو دیکھا، اور اس کے بعد جب وہ واپس گئے نا اس میٹنگ کے بعد، اس سروے کے بعد، جو رپورٹ انہوں نے پیش کی، اب یہ الفاظ ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اے گروہ قریش، میں بہت بڑے بڑے متکبرانہ، یوں سمجھو مغرور سلاطین بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں، ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمتگار کو ایسا ادب اور احترام کرتا نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. جب ان کے دہن مبارک سے وہ لعاب شریف نکالتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے جو نبی ہیں جب اپنا لعاب نکالتے ہیں، تھوک مبارک نکالتے ہیں، تو بتایا کہ صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر رخساروں پر مل رہے ہوتے ہیں. جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی حکم کی تعمیل کے لیے بزرگ جو صحابہ ہیں، بڑی بڑی عمر کے جو صحابہ ہیں، وہ بھی فوراً سبقت لے جاتے ہیں. جب کوئی حضور سے بات کرتا ہے تو بالکل آہستہ آواز میں، ادب سے، بڑے ادب کے تقاضوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سارے صحابہ ادب و احترام کے ساتھ، بڑے تعظیم کے ساتھ ان کی گفتگو سنتے ہیں. ان سے نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے، ان کے روئے مبارک پر یعنی ان کے چہرے پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا. جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لپک لپک کر ایک ایک بوند اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب وہ اپنی داڑھی میں یا اپنے بالوں میں کنگھا کرتے ہیں تو کوئی موئے مبارک اگر ان کا بال جسم سے الگ ہوتا ہے تو اپنی جان سے بڑھ کر اس کو تبرک سمجھ کر حاصل کر لیتے ہیں. یہ وہ حالات ہیں جن کو میں دیکھ کر آیا ہوں. اور یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد عروہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا، میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے. ذرا سوچئے ناظرین، یہ وہ کہہ رہا ہے جو ایمان نہیں لایا، جو جاسوسی کرنے آیا. بہرحال حضرت عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ تھا، یہ انداز تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. یہ جانثاری تھی کہ غیر بھی دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے غلام ہیں. نبی پاک کے صحابہ، سبحان اللہ، شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. یہ نام اسی لیے ان کے اونچے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک کی وہ خدمت کی، پیارے آقا پر وہ جانثاری کی، نبی پاک کی صحبت کا کیا انہوں نے حق ادا کیا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک سے سچی محبت اور ان کے صدقے سچی غلامی عطا فرمائے. ہم چلیں گے ہمارے سندھی مبلغ کی طرف. سائیں کیا کہیں گے؟ کتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا. کتنا پیارا ذکر خیر ہو رہا ہے، ستاروں کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے آقا نے جن کو ستارے فرمایا ہے تو کیوں نہ طبیعت ہری ہو جائے. جی سائیں. ماشاءاللہ بالکل آپ سے بجا فرماयो. اللہ جی رحمت سان त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सोहबत जा हिकिड़ा रंग आहिनि. वाह वाह वाह. अल्लाह जे महबूब जे सहाबा खे जेके मुख़्तलिफ़ ख़िदमतूं मिलियूं, के ख़ादिमीन हुया त के मोज़नीन हुया, के कातिब वही हा, के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नाले ने पाक खणी करे मक़सदा बरकतूं हासिल कनि पिया, त के उठ जी मुहर खणी करे बरकतूं हासिल कनि पिया, के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वज़ूर जो बर्तन जेको थांव आहे उहो खणी करे उन जूं बरकतूं हासिल कनि पिया. ईअं बि मुमकिन हो त मक़सदा इहे ॿ चारि सआदतूं के हिकिड़े सहाबी खे बि मिली सघनि पियूं, पर इहे थोरियूं सआदतूं मुख़्तलिफ़ सहाबा किराम में डिवाइड सबको असल जेकी हक़ीक़त समझ में अचे थी राकेश त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभ खे अता कयो. हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही उहो सहाबी रसूल आहिनि, उहे ख़ादिमीन आहिनि, ख़ादिम आहिनि जे तक़रीबन 10 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत कई ऐं सफ़र में रहिया. सरकार सल्लल्लाहु अलैहि सफ़र हज़र बदे जगह सफ़र हदर में ॿिन्ही जायुनि ते सरकार सां रहिया ऐं मक़सदा ख़िदमत कयूं. सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबी खे दुआ फरमाई त तुंहिंजे माल में, तुंहिंजी औलाद में अल्लाह ताला कसरत अता फरमाए ऐं तोखे दाख़िले जन्नत फरमाए. ही सहाबी फरमाइनि था 2 दुआऊं त क़बूल थींदे मां ॾिठियूं. पहिरीं त मक़सद आहे माल मां मुरादा त हर साल माण्हू जेको आहे बाग़ मां हिकिड़ो भेरो मेवो हासिल कंदा हुआ. मुंहिंजो बाग़ 2 भेरा मेवा ॾींदो हो. सुभान अल्लाह. अल्लाह जे महबूब जी दुआ जी बरकत. ऐं ॿियो अल्लाह ताला मूंखे औलाद अता कई. औलाद तक़रीबन 106 औलाद ऐं उन मां 70 जेके हा उन जा पुट हुया. अल्लाहु अकबर. बाक़ी यानी न्याणियूं
यानी उन जूं न्याणियूं थियूं। त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो टीं जेकी दुआ हुई पाण फरमाइनि था त मूंखे यकीन आहे त जॾहिं मां दाख़िल जन्नत थींदुसि इंशाअल्लाह त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो अल्लाह ताला जे महबूब जे सहाबा किराम खे जेको इहो मक़ाम मिलियो हीअ वॾी हिकिड़ी सआदत वारी ॻाल्हि आहे। ऐं अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जीअं तव्हां ॿुधो त अल्लाह जे महबूब जे हिन सहाबी खे छा इहा ख़िदमत मिली, ख़िदमत इहा मिली त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाले ने पाक जेको आहे खणी करे हाज़िर कंदा हुआ ऐं वज़ूर जो जेको बर्तन जंहिंखे थांव चऊं उहो पेश कंदा हुआ ऐं मिसवाक शरीफ़ सरकार जी बारगाह में खणी करे पेश कंदा हुआ। थोरो अंदाज़ो लॻायो त छा उहो मंदर हूंदो, छा मक़ाम हूंदो, छा त लम्हात हूंदा, छा त मज़े खे मज़ो अची वियो। बात हो रही है तो इतना मजा आ रहा है तो मंजर कैसा होगा। अल्लाह अल्लाह मंजर चप्पल पहनाते हुए क्या मंजर होगा, मिसवाक पेश करते हुए क्या मंजर होगा, वजू का पानी देते हुए क्या मंजर होगा। कितने खुश नसीब थे साहबा। क्या बात हमारे सहाबा हमें जानो दिल से हैं प्यारे सहाबा पसे मर गया ज़मीं ये दुआ है पसे मर गया ज़मीं ये दुआ है बनूं मैं गुबारे मज़ारे सहाबा बनूं मैं गुबारे मज़ारे सहाबा। नाज़रीन बातें तो बहुत सारी हैं और ऐसा लगता है कि जी नहीं भरा, मगर सिलसिले का वक्त अब इख्तिताम की तरफ है। हम चाहेंगे कि हमारा एक सेगमेंट है फ़रिश्तों का वजीफ़ा, इंशाल्लाह हमें राशिद भाई बहुत प्यारा एक दुरूद पाक सिखाते हैं, उसकी फजीलत बताते हैं, वो सुनते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइए चलते हैं सेगमेंट फ़रिश्तों का वजीफ़ा। मेरी सालस है आलम तेरा मदनी चैनल के नाजरीन, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना बड़ी फजीलत और बड़े शर्फ की बात है और उम्मत के औलिया ने, बुज़ुर्गों ने कई अलकाबात और कई सीगों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए हैं। अमीर अहले सुन्नत ज़ीद मजदहू ने अपनी किताब मदनी पंसूरा में भी जहाँ दुरूद पाक का जिक्र फरमाया, कई दुरूद पाक और उनकी फजीलतों का बयान फरमाया। आज जो हम दुरूद पाक सुनेंगे, उसकी फजीलत जानेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसका तर्जमा देखा जाए, उसके कलिमात देखे जाएँ तो दिल बाग बाग हो जाता है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से वाबस्ता तकरीबन तमाम ही अफराद का उनमें जिक्र आता है। उसकी फजीलत सुनते हैं। अल-क़ौलुल बदी के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने मदनी पंसूरे में इसकी फजीलत जिक्र की कि मशहूर ताबई हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि जो शख्स हौज़े कौसर से भरा प्याला पीना चाहे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से मुबारक जाम पीना चाहे, प्याला पीना चाहे, वो इस दुरूद पाक को पढ़े। मिल के पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, उसको देखते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये याद होता चला जाएगा, वरना अमीर अहले सुन्नत की इस किताब को हासिल फरमा कर इसको याद कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलादिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व अस्हारिही व अंसारिही व अशियाइही व मुहिब्बीही व उम्मतिही व अलैना माअहुम अजमाइन या अरहमर राहिमीन। सुभान अल्लाह। इस दुरूद पाक का खुलासा ये बनता है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके सहाबा पर, आपकी औलाद पर, आपकी अज़वाज पर, आपकी नस्लों पर, आपके अहले बैत पर, आपके ससुराली रिश्तेदारों पर, आपके मददगारों पर और आपके लश्कर के अफराद पर और आपसे मोहब्बत रखने वालों पर, आपकी उम्मत पर और इनके साथ हम गुनाहगारों पर भी रहमत नाजिल फरमा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें
کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. مدنی چل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی محبت، ان کی سچی غلامی اور ان کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے اور خوبصورت پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.